قرآن کی ہوگی، میرے مصطفیٰ کے نام کی ہوگی۔ عزیزان گرامی، میں اپنے بچوں کو یہی بات کہنا چاہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اگر ڈرایا جا رہا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، شرم اور خوف اسے ہونا چاہیے جو ریپ کے کیس میں اندر جا رہا ہو، شرم اور عار اسے ہو جو چوری کے کیس میں اندر جا رہا ہو۔ اگر جرائم پیشہ آدمی ہے، اسے جیل جانا پڑ رہا ہے تو سر چکا کر جائے، لیکن ان ظالموں کے سامنے یہ بات کھل کر کہنا، اگر نام مصطفیٰ کی بات آئے دونوں ہاتھ بھی حاضر ہے، پیر بھی، اتنا ہی نہیں گردن بھی حاضر ہے میرے نبی کے نام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول 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 اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اگر تمہارے سینے میں ایمان مضبوطی سے آ گیا تو پھر تمہیں بڑی کچھ طاقتیں حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کچھ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا چلنا پھرنا بھی کچھ لوگوں کے لیے عذاب بن جائے۔ ہاں، تم خالی حضور کی سنتوں پر آ کر کے دیکھ لو، ایک بار یہ مجمع طے کر لے کہ جتنے ہیں اب سب داڑھی رکھ کر کے نکلیں گے، جتنے ہیں سب میرے مصطفیٰ کی داڑھی سجا کر کے جائیں گے۔ پھر سنو، میں ہاتھ اٹھانے والا آدمی نہیں ہوں، وہ نعت خان لوگوں سے آپ اٹھوائی، اپنے دل سے اگر تم اٹھ گئے تو بس کافی ہے۔ آج اگر یہ عہد کر لیا کہ میں نبی پاک کی سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہوں، میدان میں اترتا ہوں، پھر تم دیکھ لینا، چلو گے پھرو گے، نہ تمہارے ہاتھ میں کسی ہتھیار کی ضرورت ہے، نہ کسی سامان کی ضرورت ہے۔ ظالموں کے دلوں پر اللہ ویسے ہی تمہاری داڑھی کا رعب پیدا فرماتا ہے، کیونکہ یہ تمہاری اپنی نہیں ہے، کہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوع کا، ایک صحابی ہے جن کو حضور کا سپہ سالار کہا جاتا تھا، جماعت کا سپہ سالار، راجل رسول اللہ، پیدل چلنے والے جتنے بھی حضور کے سپاہی تھے ان کے یہ سپہ سالار ہوتے حضرت سلمہ بن اکوع۔ ایک بار توجہ، میرے آقا کے جو غلام ہوتے ہیں وہ کچھار کے وہ شیر ہوتے ہیں کہ سامنے کی طاقتوں کو کبھی نہیں دیکھتے، کبھی نہیں دیکھتے۔ مدینہ طیبہ میں ایک شخص آیا جس کا نام تھا عبد الرحمن قاری، قارہ کا رہنے والا، 400 لوگوں کو لے کر رات کے وقت آیا اور ایک باغیچے میں حملہ کیا، آگ لگا دیا، درخت جلنے لگ گئے اور بہت سارا وہاں پر جو مال تھا، کھجوریں، سامان، سب لوٹ کر کے بھاگنے لگا۔ رات کے وقت سب سوئے ہوئے تھے اور راستے میں کوئی نہیں تھا، صرف حضرت سلمہ بن اکوع، یہ ایک ہی صحابی تھے۔ یہ زندگی بھر گھوڑے پر سفر نہیں کی، جہاں جاتے تھے پیدل جاتے تھے، پیدل ہی، ان کو راجل کہا جاتا ہے، صرف پیروں سے چلنے والا۔ اس زمانے کی سواری تھی گھوڑا۔ 400 لوگ جب لوٹ مار کر کے مدینے سے جا رہے ہیں اور کوئی نہیں راستے میں، یہ تنہا ہے حضرت سلمہ بن اکوع، کیا کرنا چاہیے؟ منہ چھپا لے دیوار کے پیچھے؟ اللہ اکبر، جب میں وہ واقعہ پڑھ رہا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سلمہ بن اکوع اپنے ہاں جہاں کھڑے تھے وہیں سے اٹھ گئے اور کہا، ان دشمنوں کا پیچھا کروں گا، ایک بھی کھجور اگر ان کے جیب میں باقی رہی مدینے کی، اس وقت تک لڑتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ نکل پڑے، ارے 400 لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے اکیلے جا رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ روایات میں وہ 400 ڈر کے بھاگ بھی رہے، ارے پلٹ کر کے آتے ایک آدمی تھا مار دیتے، نہیں، وہ بھگائے جا رہے، وہ گھوڑوں پر ہے اور یہ پیدل ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ ہے، یا اعلیٰ حضرت غوث پاک کے بارے میں کہا ہے، اور جس پر حمایت کا پنجہ میرے مصطفیٰ کا ہو وہ کس بات سے ڈرے گا۔ سلمہ بن اکوع دوڑانے لگ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے پورا واقعہ لکھا ہے، یہ حدیث، کہا کہ اتنا دوڑاتے تھے کہ وہ گھوڑوں کو لے کر دوڑتے رہے، اور سلمہ بن اکوع کی چال اتنی تیز تھی کہ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے، اور دوڑ کر جب کبھی کوئی ہاتھ میں آ جاتا گھوڑے پر بیٹھا ہوا اس کی ٹانگ کھینچتے، نیچے گرتا تو اس کی گردن پر پیر رکھ کر آگے بھاگتے، وہ وہیں پر تڑپتا رہتا۔ کتنوں کو اس قافلے سے ٹانگ کھینچ کر کے گرایا اور مارتے چلے گئے۔ وہ 400 لوگ گھبرائے ہوئے ہیں ایک سلمہ بن اکوع سے، ایک نبی پاک کے غلام سے۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ توجہ، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی نا، عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ ایسا کیسے ایک آدمی 10 سے بھی نہیں لڑ پاتا، 400 کی بات۔ ہاں، اگر اللہ چاہے، اگر مولا چاہے تو ایک کا رعب 1000 پر بھی ڈال سکتا ہے، 1000 پر بھی ڈال سکتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ارے وہ تو صحابی رسول ہیں، میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، ان کے بعد بہت زمانے کے اولیاء کاملین آئے۔ ارے میں اپنے امت کی ایک چھوٹی سی بچی کی بھی مثال دیتا ہوں۔ چند مہینے پہلے ہمارے کرناٹک کی سرزمین پر ایک برقع پوش خاتون، ہماری قوم کی ایک بچی جس کے پیچھے 40 کتے بھاگتے آ رہے تھے، اس نوجوان لڑکی کے ہاتھ میں نہ چاقو ہے، نہ تلوار ہے، نہ لاٹھی ہے، پلٹ کر کے اللہ اکبر ہی تو کہا تھا، اور کیا کہا؟ اگر ایک حجاب والی خاتون کے پیچھے 40 کتے
سکتے، دوڑ کر آتے ہیں اور ہاتھ تک نہیں لگا سکتے، تو اس بات کو تسلیم کرو اے مومنو، جب مولا چاہے تو لفظ اللہ اکبر کا رعب ہزاروں کے سینوں پر ڈال سکتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ وہ مولا قادر ہے، جبار ہے۔ سلمہ بن اکوا 400 کو دوڑا رہے ہیں، 10 ادھر گرے 10 ادھر گرے، گرتے جا رہے ہیں اور یہ مقابلہ کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا جو سردار تھا عبد الرحمن قاری، وہ پکار کر کہنے لگا تجھے چاہیے کیا ہم سے؟ تو کہاں تک دوڑائے گا، کیا چاہیے؟ کہا کہ تم نے جو مدینے کا باغ جلایا اور جو مال لوٹا ہے، جب تک وہ نہیں لوں گا میں مدینے واپس نہیں لوٹوں گا۔ وہ منتشر ہو گئے، تو 400 جو تھے 15 ادھر 20 ادھر 25 ادھر سب پہاڑوں پر چڑھنے لگ گئے، ایک آدمی سے جان بچا کر۔ جب پڑھو گے تمہیں ہنسی بھی آئے گی اور حیرت بھی ہوگی کہ رسول اللہ کے دیوانے ڈراتے کیسے تھے دنیا میں۔ آج ڈرے ایسے میں بزدل لوگوں کو دیکھ کر کے مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ تم اٹھو تو صحیح، تمہارے چہرے میں آج بھی حضور کی محبت ہے، تمہارے سینے میں آج بھی حضور کا دیا جل رہا ہے، یہی دولت سب سے بڑی ہے۔ اور جب سلمہ بن اکوا چیخنے لگے پکارنے لگے تو وہ سب پناہ لے رہے ہیں پہاڑوں کی کوہ میں، الگ الگ اندر، اور اس کے بعد کہتے ہیں تم وہیں رکو، ہم سامان پھینک رہے ہیں، ہم سامان پھینک رہے ہیں۔ جو لوٹے ہوئے کھجوریں تھیں وہ پھینکنے لگے، جتنا تھا وہ حاصل کیے، اور جب تھک گئے تھے سلمہ بن اکوا، ارے ایک آدمی 400 کو دوڑا رہا ہے اور تھک گئے، سامان اٹھا نہیں پا رہے تھے، کہا کہ مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ جب ان کے پیچھے دوڑ رہا تھا تو کم سے کم مدینے والوں کو بول تو دیتا، کسی کو خبر بھی نہیں کیا، اکیلے آ گئے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا، سلمہ بن اکوا جب واپس لوٹنے لگے مال لے کر کے، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، سنیے یہ سب رکھ دو، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی ہیں جن کو فارس رسول اللہ کہا جاتا ہے، گھڑ سواروں کے سپہ سالار وہ تھے، وہ 10 صحابہ کے ساتھ آنے لگے حضرت سلمہ بن اکوا کے پاس۔ دیکھنا ہے نا، بہت اچھا، اس کو پیچھے کریے۔ اگر دیکھنا ہی اہم ہے تو ہم کھڑے ہونے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوا کے پاس آج یہ آیا بہت ہنہنانے لگا، بہت اپنے دونوں پیر اچھل کود کرتا تھا اٹھا اٹھا کر۔ میں نے سوچا آج تک میرا گھوڑا ایسا کبھی کیا نہیں، میں نے اس کو سہلایا تو اور بھی دھک گیا، میں اس کو اور قریب لے جانے کی کوشش کیا تو دم ہلانے لگا۔ میں نے سوچا کچھ تو بات ہے، تو میں نے کہا کوئی بات ہے، گھوڑوں سے وہ لوگ بات بھی کرتے تھے، تو گھوڑا اپنی پیٹھ کو ہلانے لگا جیسے کہ سوار ہونے کی بات کر رہا ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا گھوڑا کچھ چاہتا ہے، پانی پینا چاہتا ہوگا، کچھ چرنا چاہتا ہوگا۔ میں پیٹھ پر سوار ہوا اور یہ گھوڑا ہے جو مجھے تجھ تک پہنچایا ہے، اور کسی نے نہیں بتایا، میرے اس گھوڑے نے بتایا۔ اب مجھے بتاؤ اس گھوڑے کو خبر کیسے کہ سلمہ بن اکوا اکیلے لڑ رہے ہیں؟ میرے عزیزو اس بات کو پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اگر میدان میں اترو گے تو اللہ ہر جانور کو بھی تمہارا متبع فرما، بہت اچھا، زندہ باد، زندہ باد، تمہارے لیے مسخر فرما دے گا، کائنات کو تمہارے حوالے کرے گا۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب گئے، عقبہ بن نافع ایک صحابی ہیں جو مصر فتح ہونے کے بعد اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے سرحدوں پر، جہاں مصر کا بارڈر ختم ہو گیا، دریا ہے، وہاں جا کر کے دیکھتے تھے اور آگے زمین ہے جہاں میں میرے مصطفیٰ کا پرچم لہرا ہوں، زمین ختم ہو گئی، سمندر آ گیا۔ حضرت عقبہ بن نافع چاند کی طرف دیکھتے تھے اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کہتے تھے کاش اگر میرا گھوڑا دوڑ کر چاند میں جاتا تو وہاں پر بھی میں میرے نبی کا پرچم لہراتا۔ یہ جذبہ تھا ان صحابہ کا، ان کی کوئی سرحدیں نہیں تھی۔